يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار. محترم مکرم و معظم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے اندر جو آج کے وقت اس بر صغیر پر اگر کوئی دین کا صحیح کام، دین کی محنت اور مشقت، آپ علیہ السلام کی محبت اور آپ کی امت کے لیے جو درد تھا، اس کا پہلو اگر کسی کے پاس ہے تو علماء دیوبند کے پاس. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آج کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے کہ بھائی اتحاد کی بات کریں، اختلافی بیانات نہ کریں. میں ان سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک ہونے کی دعوت دینی ہے، ایک ہونے کے لیے پیغام اگر پہنچانا ہے، ایک ہونے کے لیے کہنا ہے، اتحاد اور اتفاق کی باتیں کرنے کے لیے اگر کہنا ہے، تو آپ ان لوگوں سے کہو جو راہ راستہ سے بھٹک گئے ہیں، جو اپنے صحیح دین سے بھٹک گئے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، ان سے کہا جائے. بلکہ میں آپ کو مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ماں کے 4 بچے ہیں اور اگر ایک کی شادی ہوئی وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، پھر دوسرے کی بھی اگر شادی ہوئی وہ بھی گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تیسرے کی بھی شادی ہوئی وہ بھی گھر چھوڑ کر ماں باپ کو ٹھکرا کر چلا گیا. ایک بچہ ہے، اس کی شادی بھی ہوئی، اپنے ماں باپ کے پاس بھی ہے، اپنے ماں باپ کے حکموں کی تابعداری کرنے والا ہے. اب لوگ جو گلی محلے کے ہیں، لوگ جو شہروں کے ہیں، وہ آ کر اس سے کہتے ہیں بھائی اتحاد کر لو، بھائی اتحاد اور ایک ہونے کی باتیں کرنا ہے. تو ان 3 بھائیوں سے کہو جو راستے سے چلے گئے ہیں، جو ماں باپ کی بات کو ٹھکراتے ہوئے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اگر ایک ہونے کے لیے کہنا ہے تو آپ ان لوگوں سے کہو، نہ کہ جو کہ کل بھی ما انا علیہ واصحابی کے راستے پر جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، جو صحابہ نے سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں بتا دیں وہ کون سا فرقہ، وہ کون سا طبقہ ہے جو جنتی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو میرے اور میرے صحابی کے راستے پہ ہو، جو میرے اور میرے صحابی کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا وہی جنتی ہوگا. تو ایک ہونے کے لیے اگر کہنا ہے تو آپ ان لوگوں سے کہو جو راستے سے چلے گئے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو دین کو چھوڑ دیے ہیں. بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم دین کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اللہ کے قرآن کو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، اور کہیں آتا ہے کہ قرآن کو اگر آپ مضبوطی سے پکڑے رہے، اگر آپ مضبوطی سے پکڑے رہے تو آپ کبھی فرقوں میں نہیں بٹو گے، آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لیکن ایک کتاب کا نام ہے جو مولوی احمد رضا خان صاحب اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو میری کتب سے ظاہر ہو، وصایا شریف کے اندر 12ویں صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ جو میرے کتب سے ظاہر ہو اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، ہر فرض سے
اہم فرض ہے، یعنی جو اعلیٰ حضرت کی کتاب سے ظاہر ہو اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ یار زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، یہ ساری چیزوں سے بڑھ کر انہوں نے لکھ دیا اپنے دھرم کو، اپنے اس باطل دھرم کو، کہ میرے اس پہ قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ میں زیادہ بات طویل نہ کروں گا، کیونکہ یہ جو عورتوں کا فتنہ ہے، یہ عورتوں کا میلاد چل گئی ہے، جو عورتیں میلاد کرنے لگی ہیں۔ پتہ نہیں یہ دین، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ دین کیا ہے، کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ عورتوں کا یہ ہجوم، عورتوں کی ایک جماعت بیٹھتی ہے، پھر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے اندر یہ عورتوں کا پتہ نہیں یہ کون سی میلاد ہے، پتہ نہیں کہاں سے لے کے چلے آئے ہیں، اس کا تو کوئی کہیں سے نام و نشان نہیں ہے۔ کسی بریلوی سے میں نے بات کی ہے، بڑے بڑے عالموں سے، انہوں نے بھی کہا بھائی یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ان کی یہ فتنہ جب اٹھتا ہے تو سب سے پہلے بریلویت سے اٹھتا ہے، جو کہ ان کے گھر کے اندر خود اختلاف ہے، کہ ان کے چند لوگ تو اسے منع کر دیتے ہیں، بلکہ ایک عقیدہ کہتے ہیں جہاں میلاد پڑھا جاتا ہے وہاں پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، جہاں پر میلاد پڑھا جائے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جال حق احمد یار خان صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود نہیں، بلکہ ہر جگہ اگر حاضر و ناظر ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں، جہاں میلاد پڑھا جاتا ہے وہاں پر وہ تشریف لے کے آتے ہیں۔ کیا عورتیں میلاد پڑھیں وہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہاں آنا پسند کریں گے؟ تم لوگوں نے کیسی باتیں لکھ دی ہے، بلکہ تم تو جاہل ہو، تم نے میلاد کر کے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، بلکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک تہمت اور الزام لگانے والا، اس کی بدترین گستاخی کرنے والا احمد یار خان صاحب، جو بریلیوں کا بہت بڑا حکیم الامت ہے، جو اس کی کتاب جال حق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تیسرے یہ کہ اگر نگاہ نبوت سے وہ چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے جو میاں بیوی رات کو کام کرتے ہیں، نگاہ نبوت اسے بھی دیکھتی ہے۔ انہوں نے نبیوں کو کس کام کے لیے لگایا ہے؟ انہوں نے ایسے جملہ کہنا اعلیٰ حضرت کے لیے پسند نہیں کیے ہیں، جتنی بدترین اور جتنی بڑی گستاخی انہوں نے رحمت کونین فاطمہ کے والد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے ایسے الزام لگائے۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا تھا، ایک بار تو کہتے ہیں نہیں ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں میلاد جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں پر آتے ہیں، جہاں سلام پڑھتے ہیں جب وہاں آتے ہیں۔ اب ہمیں آپ بتاؤ کہ اگر ایک جگہ میلاد پڑھا جائے، اگر وہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پر تشریف لا رہے ہیں تو میلاد کافی جگہ ایک وقت میں کافی جگہ میلاد ہوتا ہے۔ بھائی عشاء کے بعد ہمارے یہاں بھی میلاد ہے، عشاء کے بعد ایک دوسرے شہر میں بھی میلاد ہے، عشاء کے بعد اور بھی بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر میلاد ہے۔ لکھنؤ کے اندر بھی ہے، کانپور کے اندر اور بہریچ کے اندر بھی ہے، دلی کے اندر بھی ہے۔ ایک وقت کے اندر 5-6 میلاد ہو رہی ہیں۔ اب آپ کے عقیدے کے مطابق یہ بتاؤ کہ جہاں سلام وہاں ہر جگہ سلام پڑھا جائے گا، اور جہاں سلام پڑھا جائے گا کیا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائیں گے یا کہاں آئیں گے؟ آپ کی محفل میں آئیں گے یا کانپور کی میلاد کے اندر جائیں گے یا دہلی کے اندر میلاد کے اندر جائیں گے یا بہریچ کے اندر میلاد کے اندر جائیں گے یا لکھنؤ کی میلاد میں جائیں گے؟ او میرے پیارے بھائیو، آپ نے تو نہ تو کچھ سوچا نہ سمجھا، آپ نے بس قلم اٹھایا اور لکھ دیا، آپ کی زبان سے جو نکل گیا بس وہی شریعت بن گئی۔ نہیں میرے پیارے بھائی، آپ لوگوں کو کسی نے بہکا دیا ہے، آپ کو راستے سے کسی نے بھٹکا دیا ہے، بلکہ آپ تو اپنے جملے کے اندر ہی پھنس جاتے ہیں۔ ایک بار کہتے ہیں ہر جگہ حاضر ناظر ہے، پھر کہتے ہیں نہیں چلے آؤ، آقا کی مدت ہوئی ہے، ایک مدت سے آپ آئے نہیں ہیں، نہیں آپ آئیں گے، آپ آئے نہیں ہیں، آپ موجود ہیں۔ اس طریقے سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ان اپنے جملوں سے پھنس جاتے ہیں۔ ایک چور تھا تو اس نے چوری کی، جو سامان کو اس نے باندھا اور بھاگا تو دیوال تھی، تو اس پار وہ گر گیا، سامان پیچھے گر گیا، وہ بھاگ گیا، کسی نے دیکھ لیا ہوگا، بھاگ گیا۔ صبح ہوئی، صبح جب لوگ باہر نکلے بھیڑ سی لگ گئی، چور بھی آ گیا اس میں، دیکھنے لگا، لوگوں نے کہا بھائی یہ کیسے کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دروازہ توڑا ہوگا، کچھ کہتے ہیں تالا توڑ کر اندر آیا ہوگا، کچھ لوگ کہہ رہے نہیں ایسے ہوگا۔ چور سے رہا نہیں گا، کہا رکو میں
بتاتا ہوں، چور ایسے آیا ہوگا، اس نے ایسے دروازہ کھولا ہوگا، اس نے ایسے سامان اکٹھا کیا ہوگا، اس نے ایسے گٹھر کو اپنے پیٹ پر لادا ہوگا، اس کے بعد دیوار جب تنک رہا ہوگا، دیوار کے اس پار ہو رہا ہوگا تو گٹھری ادھر گری میں ادھر گرا۔ یہ اپنے جملے سے ہی پھنس جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی ایسا، ان کے اندر اپنے جملوں کے اندر ہی پھنس جاتے ہیں، ان کا کوئی شجرا نہیں ہے۔ بس اللہ ان بریلیوں کو ہدایت دے، کیونکہ ان لوگوں نے تو ہر دھرمی والی قوم ہے، اگر زیادہ بات ان سے کی جائے، اگر ان سے پیار اور محبت میں صرف علمی گفتگو کی جائے کہ بھائی ہمارا آپ کا اختلاف ذاتیات نہیں ہے، ہمارا آپ کا اختلاف جو ہے یہ علمی ہے، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ فاتحہ خوانی نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ انگوٹھا نہیں چومتے ہیں، ہمارے حلوہ نہیں کھاتے ہیں، یہ قورمہ نہیں کھاتے، یہ تیجا چالیسواں نہیں کرتے۔ بھائی ہمارا آپ کا اس میں زیادہ اختلاف نہیں ہے، آپ انگوٹھے سے لے کر پیر تک چومو، ہم سے مطلب نہیں ہے، آپ پورا دن فاتحہ کرو، پورا دن فاتحہ کر کے کھاؤ، ہم سے مطلب نہیں ہے، بس آپ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابعداری کرو، صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ ہمارا آپ کو کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ کے جو ایسے علماء ہیں جو اسے غلط کہتے ہیں، کچھ اسے صحیح کہتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ اپنے گھر میں سب سے پہلے ٹھیک کر لیں، اپنے گھر آپ اپنے گھر کے اندر اتحاد اتفاق پیدا کر لیں، پھر آگے کسی کو آگاہ کریں کہ بھائی آپ اختلاف بیانات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بریلیوں سے، ہم سب کی بریلیوں سے حفاظت فرمائے۔ ایک شاعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو اختتام کرتا ہوں کہ عبادتیں ختم ہو گئی خرافات میں، عبادتیں ختم ہو گئی خرافات میں۔